چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام پیر سید طالب محی الدین شاہ صاحب، محترم المقام صاحبزادہ سید سلیم اکبر شاہ صاحب، جملہ مشائخ علماء کرام اور عزیزان محترم اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ہمیں سلطان الاولیاء، امام العارفین، پروردہ فیضان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار اقدس اور آپ کے دربار عالیہ کی حاضری نصیب ہے، اور آپ کے عرس مبارک کی پاک مجلس میں ہم شریک ہیں۔ معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں نصیحت کر، نصیحت فرما، انہیں اللہ کی یعنی میری یاد دلا، میری یاد دلا، آخرت کی یاد دلا، انہیں نصیحت فرما، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ آیت کریمہ، انہیں نصیحت فرما اور بے شک نصیحت تنفع فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت ایمان والوں کو، مومنوں کو فائدہ دیتی۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں، ایک نصیحت کرنے کا حکم ہے، نصیحت کرنے کا حکم ہے کہ بھلائی کی بات پہنچائی جائے، بھلائی کی بات پہنچائی جائے، اور دوسرے یہ ارشاد ہے کہ بھلائی اور نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نصیحت اور بھلائی انہیں فائدہ دے گی جن کے اندر ایمان پہلے سے موجود ہوگا، جن کی دل کی زمین ہموار ہوگی، دل کی زمین ہموار ہوگی، اور ایمان کا بیج جہاں ہوگا اور لوگوں کے اندر سینے میں ایمان کا نور ہوگا، اور زمین سینے کی، دل کی، روح کی ایمان کے بیج سے بھری ہوئی ہوگی، اوپر سے نصیحت کا پانی آئے گا تو پھر مسلمانی کا پودا اگ پڑے گا، مسلمانی کا پودا
اگ پڑے گا، پھر اس سے مہک پیدا ہوگی، خوشبو پیدا ہوگی اور اس سے خیر پھوٹے گی۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمین میں ایمان کا بیج نہ ہو یا بیج خراب کر دیا گیا ہو، زمین خراب کر دی گئی ہو، اس میں گندگی کا ڈھیر ہو، اس میں بجائے ایمان کے بیج کے گندگی کے ڈھیر پڑ گئے ہوں، اور اس پر نصیحت کی بارش ہو، اس زمین پر نصیحت کی بارش ہو، نصیحت کا پانی گرے، تو بجائے اس میں کہ ہریالی پیدا ہو اور ہرے بھرے پودے نکلیں اور پھول پھل نکلیں، اس کی بجائے نصیحت کی بارش تو وہاں بھی ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے، مگر جب ایمان کا بیج بویا ہوا تھا اور زمین صاف تھی تو نصیحت کے پانی سے ہریالی اگ رہی تھی، اور جہاں صاف نہ تھی زمین اور زمین میں گندگی تھی تو نصیحت کا پانی وہاں بھی گرا، بارش ہوئی، مگر وہاں ہریالی کی بجائے بدبو اٹھی، تعفن پیدا ہوا اور بیماریوں نے جنم لیا۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سے یہ دو باتیں معلوم ہوں۔ اولیاء کرام جس مقدس گروہ اور جس مقدس لشکر کے ایک عظیم المرتبت سپاہی، بلکہ سپہ سالار لشکر اولیاء کے اکابر اولیاء میں سے، جن میں سے ایک حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمت اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز کی ذات گرامی۔ یہ اولیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کے ذریعے اس دنیا کی مجلس میں، اس دنیا کے ماحول میں، اس دنیا کی محفل میں نصیحت عام ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں نصیحت کو پھیلاتے ہیں، اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کا نام لوگوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں، اور بھلائی، فکر آخرت، عشق الہی، عشق رسول، تقوی، زہد، ورع، نیکی، ان چیزوں سے ماحول کو آشنا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کو ادھر راغب کرتے ہیں۔ ان کا منصب یہ منصب ہوتا ہے، منصب ذکر ہوتا ہے۔ ان کا منصب ذکرہ، نصیحت دینے اور نصیحت سے ماحول کو روشن کرنے کا مقام ہو۔ یہ ہمیشہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کے آنے سے دنیا کی تاریکی چھٹ گئی، ظلمتیں چھٹ گئیں، ماحول روشن ہوا۔ ان نے ہمیشہ آ کے اللہ کے نام کی شمع جلائیں، اللہ کے نام کے چراغ روشن کیے، اللہ کی یاد کا ماحول پیدا فرمایا، اور اللہ کی محبت، اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت کے سبق دیے لوگوں کو۔ اور جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے انہیں اللہ کی یاد دلا دی، غفلت سے دور کیا۔ جن لوگوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا تھا، اللہ سے بندگی کا رشتہ، انہوں نے آ کر مخلوق کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا۔ لوگ نادان پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوتے ہو؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تم کیوں حاضر ہوتے ہو؟ تمہیں ان کی مجلس سے کیا ملتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں تمہیں ان کی مجلس سے کیا ملتا ہے؟ اتنا نادانی کا سوال ہے، مگر اس کا جواب تو وہ سوال کرنے والے سچے ہیں کہ وہ ان کی مجلس میں آئے ہی نہیں، انہیں کیا خبر کہ کیا ملتا ہے۔ یہ بات اس طرح ہے کہ کوئی بیمار کسی سے پوچھے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، اور خود بیمار ہو، خود ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اور جو مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے پوچھے تمہیں ڈاکٹر کے پاس کیا ملتا ہے،
اب یہ نہ ڈاکٹر کے پاس کبھی گیا نہ اسے خبر کہ کیا ملتا ہے. تو اس نے تو خالی اعتراض ہی کرنا سیکھا نا, اس نے تو خالی اعتراض کرنا سیکھا. یہ کہنا کہ تمہیں اولیاء کی مجلس سے کیا ملتا ہے, میں صرف ایک جملے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں بات آ جائے اس کا نصیب, نہ آئے تو اس کا نصیب. یہ تو نصیب کی بات. ان لوگوں کے لیے جو یہ پوچھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مجلس میں کیا ملتا ہے, بھئی میرا ایمان ہے کہ ان کی مجلس سے اللہ ملتا ہے. ان کی مجلس سے اللہ ملتا ہے. اور دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اللہ مل جائے تو اس سے بڑی خیر کوئی نہیں کائنات میں. اللہ مل جائے تو اس سے بڑی خیر کوئی نہیں کائنات میں. تو جس مجلس سے اللہ ملے اس مجلس سے بڑی بھی کائنات میں کوئی مجلس ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی مجلس سے اللہ ملتا ہے, نہیں, بلکہ ملتا ہی ان کی مجلس سے ہے. ملتا ہی ان کی مجلس سے ہے. جو اولیاء اللہ کی اور اللہ والوں کی مجلس میں نہیں آتا وہ ہر جگہ پھرتا رہے, اسے سب کچھ مل سکتا ہے مگر اللہ نہیں مل سکتا. اللہ والوں کی مجلس سے ملتا ہے, چونکہ اس کے تعلق کے سوداگر یہی ہیں, اللہ کے معاملے کے بیپاری ہی یہی ہیں. اور اللہ کی محبت, اللہ کی طاعت, اللہ کا تعلق, اللہ کی بندگی یہ ایک ایسا سودا ہے کہ اس سودے کی دکان ہی یہ ہے. اس سودے کی دکان ہی یہ. اگر آپ کو چاہیے یہ مناری وغیرہ یا کیا کہتے ہیں آپ اس کو, گوٹا کی ناری کیا کہتے ہیں اس کو, زری گوٹا کی ناری کا سامان چاہیے تو زری کی دکان پہ جائیں گے ہی تو ملے گا نا, گوٹے کی ناری والے کے پاس جائیں گے ہی تو ملے گا نا. چاہیے گوٹا کی ناری اور جائیں دہی دودھ والے کی دکان پر کہیں گے ذرا گوٹا کی ناری دے دیں, وہ کہیں گا پاگل ہیں. اور چاہیے دودھ چاہیے اور چلے جائیں کریانے والے کے پاس کہیں مجھے دودھ دے دیں, وہ کہیں گا پاگل ہیں. بھئی دودھ لینا ہے تو انہی کے پاس جاؤ جو دودھ کا کام کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اگر دودھ چاہیے تو انہی کے پاس جاؤ جو دودھ کا کام کرتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر مولا چاہیے تو انہی کے پاس جاؤ جو مولا کا کام کرتے ہیں. اللہ چاہیے تو انہی کے پاس جاؤ جو اللہ کی یاد کے بیوپاری ہیں, جو اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت کے نشے میں رہتے ہیں اور جو ہر وقت اللہ کا مکھڑا تکتے رہتے ہیں اور جن کی سنگت اللہ سے ہے, جن کی سنگت اللہ سے ہے. تو تم ان کی سنگت میں جاؤ, تمہیں مولا کی سنگت مل جائے گی. یہ سوال کا جواب ہے کہ اولیاء اللہ کی مجلس سے کیا ملتا ہے. مگر یہاں ایک شرط ہے, وہ یہ کہ ان کی مجلس میں آؤ اللہ کے لیے. ان کی مجلس میں آؤ اللہ کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آتے ہیں جب مقدمے میں پھنس جائیں تو منت ماننے کے لیے آتے ہیں کہ مقدمے میں جیت جائیں تو آپ کے مزار پاک پہ چادر چڑھائیں گے. تو ہم گویا جس چیز کا بیوپار یہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے نہیں آئے, ہم تو اپنے دھندے کے لیے آئے ہیں. محروم اس کو بھی نہیں لوٹاتے یہ لوگ. یہ بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں, بڑے کریم لوگ ہوتے ہیں. دھتکارتے اس کو بھی نہیں ہے, دھتکارتے اسے بھی نہیں ہے. اس کے لیے بھی سفارش کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اس کے لیے بھی نگاہ کر دیتے ہیں, مگر یہ ان کا سودا نہیں ہے. یہ ان کا کام یہ نہیں, دھندا ان کا یہ نہیں. ہم آتے ہیں بیمار ہو گئے تو شفا کے لیے, لڑے امتحان دیا تو امتحان میں کامیابی کے لیے, روزگار نہ ملا تو نوکری کے لیے, ہم اب اولاد نہیں تو اولاد کے لیے دعا کے لیے. ہم اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں, مولا کے لیے تو آتے ہی نہیں. ہم کیا آتے ہیں, اپنے کاموں کے لیے. دھتکارتے یہ اس کو بھی نہیں ہے, مگر ہم تو
उस मतलब के लिए इनकी बारगाह में आते ही नहीं जिस मतलब के लिए ये यहां आए थे। जिस काम के लिए इन्हें भेजा गया था, हम तो उस काम के लिए इनकी बारगाह में जाते ही नहीं। और अगर कोई उस काम के लिए जाने वाला मिल जाए, चला जाए, उस काम के लिए कोई इनकी बारगाह में जाए जिसके लिए ये आए थे। ये किस लिए आए थे? कि जो मखलूक मौला से बिछड़ गई है, उन बिछड़े हुओं को मौला से मिला दें। ये क्यों आए थे? आए थे कि लोग बिछड़ गए हैं मौला से, अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह से ताल्लुक टूट गया है, दुनिया में घिर गए हैं, दुनिया में मर गए, वो रिश्ता रूह का टूट गया है अल्लाह से। ये इसलिए आए थे कि टूटी हुई डोरियों को जोड़ते जाएं, गांठ बांधते जाएं, भूले हुओं को उसकी याद दिलाते जाएं, बिछड़े हुओं को मौला मिलाते जाएं, ताल्लुक जोड़ते जाएं, अल्लाह के ताल्लुक वाली डोरी जोड़ते आए इसलिए थे। अब जब इनकी बारगाह में कोई आता है, सुबह से शाम तक लोग हाजिर होते हैं, ये जिंदा है, मजार पे हर आने वाले को पहचानते हैं, जो मजार पे हर आने वाले को पहचानते हैं, हर अर्ज करने वाले को सुनते हैं, हर अर्ज करने वाले को सुनते हैं, पहचानते हैं, तवज्जो फरमाते हैं। और जो शख्स कहता है कि ये नहीं देखते, जो शख्स कहता है ये नहीं देखते, मैं अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो खुद अंधा है, वो खुद अंधा है। जो इन्हें कहता है नहीं देखते, वो नहीं देखता। काश वो देखने वाला हो तो ये देखने वाले खुद ब खुद नजर आ जाए। और जो ये समझता है कि ये नहीं सुनते, वो खुद बहरा है। जो ये समझता है कि ये नहीं जानते, वो खुद जाहिल है। और जो ये समझता है कि ये नहीं पहचानते, वो खुद नाअहल है। ये पहचानते हैं, मगर बात यह है कि पहचानते हर एक को हैं और देखते हैं कि कौन किस लिए आया है। तो सुबह से शाम तक लोग हाजिर होते हैं इनकी बारगाह में। जब ये हयात ज़ाहिरी में होते हैं तब भी, और जब ये विसाल फरमा जाते हैं तब भी, तो फिर तब भी इनका मजार सोबत बन जाता है, इनका मजार सोबत बन जाता है। जब हयात ज़ाहिर में हो तो इनका वजूद सोबत होता है, जब मजार में चले जाएं इनकी रूह सोबत होता है। सोबत पहले भी होती है, सोबत बाद में भी कायम रहती है, सोबत मुनक़ता नहीं होती। तो हर आने वाले को देखते हैं, सुनते हैं क्या मांगता है। तो इनकी रूह सुबह से लेकर शाम तक आने वाले व्यापारियों को, ग्राहकों को देखती सुनती रहती है। दिन भी गुजर जाता है, शाम भी गुजर जाती है, अगला दिन भी गुजर जाता है, अगली रात भी गुजर जाती है, उससे अगला दिन भी गुजर जाता है, अगली रात, हफ्तों पर हफ्ते गुजर जाते हैं, महीनों पर महीने गुजर जाते हैं, और सालों पर साल गुजर जाते हैं। लाखों लोग आते हैं और जाते हैं, ये हर एक की सुनते रहते हैं और हर एक के लिए हाथ उठाते रहते हैं, तवज्जो देते रहते हैं, शफकतें फरमाते रहते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर इन्हें ताज्जुब होता है, हैरत ज़दा होते हैं। और हैरत ज़दा होकर ये मजार में ऊपर तकते हैं, अर्ज करते हैं मौला दुनिया में इतनी वहशत हो गई, ये लोग तुझे इतना भूल गए कि अब 1,00,000 आदमी मेरे मजार से होकर चला गया और हम मुंतजिर रहे, हर कोई अपनी अपनी मांगता रहा, किसी ने हमारे पास आकर तुझे नहीं मांगा। हाय हर किसी ने आकर मांगा, पर कोई बेटा मांगता रहा, कोई रिज़्क मांगता रहा, कोई औलाद मांगता रहा, कोई कारोबार मांगता रहा, कोई मुलाजमत मांगता रहा, कोई मुकदमे में कामयाबी मांगता रहा, कोई दुनिया की इज्जत मांगता रहा। हर शख्स आया और हर एक ने मांगा, हर एक ने मांगा। हम हर एक के लिए, चूंकि आज गया था हमारे दर पर, हम हर एक के लिए तेरी बारगाह में सिफारिश करते रहे, तवज्जो देते रहे मौला। पर हमें हैरानगी इस बात की है कि अब कोई भी नहीं बचा जो हमारे पास आकर तुझे मांगे। हाय हाय हाय, इतनी बेगानगी हो गई कि तेरा सवाली कोई भी नहीं आया, कोई ऐसा नहीं जो आके कहे ए हजरत शाह अब्दुल माली, हम तेरी बारगाह में आए हैं, हमें मौला मिला दे। हाय हाय, हम
ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہمیں مولا ملا دے، ہمیں اللہ نصیب ہو جائے۔ یہ سوال کس لیے نہیں کیا؟ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی روح پاک پر کیا بیتتی ہوگی، کیا بیتتا ہوگا۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ اولیاء اللہ تو زندہ ہیں، اولیاء اللہ تو زندہ ہیں، ان کا فیض بھی جاری ہے، مگر ہم ان کے فیض سے فائدہ اٹھانے والے نہیں رہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کا فیض بند ہو گیا، نہیں، فیض جاری ہے، مگر ہم اس فیض سے جھولیاں بھرنے والے نہ رہے۔ ہم جھولیاں بھرنے والے اگر آج بن جائیں تو ان کا فیض آج بھی دنیا کی تاریکی کو روشنی سے بدل دے۔ وہ دینے والے ہیں مگر ہم لینے والے نہیں رہے، ہمارے دامن صاف نہیں رہے۔ آپ دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں برتن میں، تو جانے سے پہلے برتن کو دھوتے ہیں یا یوں ہی اٹھا کے گندا مندا چلے جاتے ہیں؟ بولیے، کتنی بار دھوتے ہیں؟ اس کو مانجتے ہیں، اس کو خالی دھوتے نہیں بلکہ مانجتے ہیں، اچھی طرح ریت مارتے ہیں، پانی مارتے ہیں، کچی مارتے ہیں۔ یہ دھونے اور مانجنے میں فرق ہے۔ پانی گرا دیا دھل گیا، مگر ریت مارنا، کچی مارنا، رگڑنا یہ مانجنا ہے۔ تو مانجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی میل کچیل سے برتن کو باہر سے کرتے ہیں یا اندر سے؟ دودھ باہر ڈالنا ہے یا اندر؟ ہے اندر ڈالنا ہے نا، اندر مانجتے ہیں اور باہر کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، چلو تھوڑا سا پانی گرا لیا، مگر اتنا مانجنے کا کام باہر نہیں کرتے جتنا اندر کرتے کہ دودھ تو اندر جانا ہے۔ ہم خالی دودھ لینے جائیں تو برتن کو اندر سے مانج کر جائیں، اور اللہ والوں کے پاس جائیں تو اندر گندا مندا ہی لے کر چلے جائیں، بغیر مانجے جائیں۔ اور ہم کیا کرتے؟ بڑے لباس پہن لیتے، بڑے لباس پہن لیے، شلوار قمیض پہن لی، واسکٹیں تان لی، یہ جیسے میں آیا یہ واسکٹیں پہن لی، یہ ہم گندے لوگ ہیں نا، ریاکار لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں۔ تو اپنا اوپر بڑا بنا سنوار لیا، اوپر بنا سنوار لیا، دیکھنے والے نے کہا صاف ستھرا آدمی ہے۔ ہم اوپر لباس پہن کر اندر کے گند کو چھپا لیتے ہیں۔ اب اگر اندر برتن گندا ہو تو دودھ والا ایک پاؤ دودھ بھی نہیں ڈالتا۔ اندر برتن گندا ہونا تو دودھ والا ایک پاؤ دودھ بھی نہیں ڈالتا۔ وہ کہتا ہے بھائی دودھ ہے، پاک شے ہے، برتن گندا ہے، میں اس میں کیسے ڈالوں؟ تو بھائی دودھ والا ایک پاؤ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتا، تو جس نے مولا کا پیار دینا ہے وہ گندے دل میں کس طرح دے گا؟ ہماری روح گندی، ہمارا دل گندا، ہمارا من گندا، اندر میل کچیل، اندر غلاظتیں، اندر منافقت، اندر حرص، اندر لالچ، اندر دنیا پرستی، اندر تکبر، اندر غرور، اندر حرص، اندر نفاق، ساری غلاظتیں دنیا جہان کی اندر، اوپر سے ٹیپ ٹاپ، اوپر سے ٹیپ ٹاپ، سارے جہان کی غلاظتیں، میل کچیل، نفسانیت، انانیت، حیوانیت، سبیت، بہیمیت، سارے گند اندر ہیں۔ ایسا گندا برتن ہو تو ایک پاؤ دودھ کوئی نہیں ڈالتا، تو یہ مولا کا دودھ ڈال دیں گے، یہ اللہ کی معرفت ڈال دیں گے، یہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے؟ تو اس معرفت کا دودھ لینے کے لیے بھی تو برتن کو کچھ ضرورت ہے نا مانجنے کی۔ ہم نے مانجنے کا کام چھوڑ دیا ہے اور خالی برتن لیے پھرتے، پھر کہتے ہیں کہ دودھ نہیں ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ دودھ نہیں ملا۔ مگر برتن صاف کرنے کا کام ہم نے، یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی یہ اس مثال کی طرف اشارہ دیتی، فرمایا وکل، محبوب نصیحت کا دودھ دو، نصیحت کرو، اللہ اللہ کراؤ، اللہ کی یاد دلاؤ، اللہ کی طاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ذوق پیدا کرو محبوب، انہیں نصیحت کرو، ان کا دل پسیجے، ان کا دل شکستہ ہو، کوئی خیال اندر پیدا ہو، محبوب یہ کرو۔ ساتھ فرمایا فإن الذکرى تنفع المؤمنین، محبوب تیری نصیحت کا فیض تو جاری ہوگا، مگر فائدہ فقط وہ اٹھائیں گے جن کے اندر پہلے سے ایمان ہوگا، جن کے اندر پہلے سے
ایمان ہوگا تو انہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اس ایمان سے مراد اندر کا برتن مانجنا ہے، برتن مانجنا۔ وہ ہوگا تو فیض مل جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو فیض نہیں ملے گا۔ اب اس حوالے سے جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اولیاء اللہ تو موجود ہیں، اولیاء اللہ تو موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے مزار موجود ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، ان کے جسم بھی سلامت، ان کی روح بھی سلامت، اور درجات ان کے پہلے سے بھی بلند ہیں، ان کے پہلے سے بھی بلند ہیں۔ تو ادھر تو کوئی کمی نہیں، ادھر کوئی کمی نہیں۔ یہ جو کمی والی باتیں لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا، ان کے اپنے اندر کمی ہے۔ دو طریقے ہیں نا بات کرنے کے، ایک طریقہ ہے کمی کی بات کرنے کا، ایک ہے بڑی بڑی بات کرنے کا۔ ایک گلاس میں اگر ایک سیر کا گلاس ہو، ایک کلو کا گلاس ہو، اس میں 3 پاؤ اگر پانی، دودھ یا شربت ڈالا ہوا ہو، 1 پاؤ خالی ہو، کیا 1 پاؤ کی جگہ خالی ہو اور 3 پاؤ بھرا ہوا ہو، تو وہ سامنے کے میز پر رکھ دیں، میز پر 2 آدمی ہوں اور انہیں کہیں کہ بیان کریں اس گلاس کا، تو میں آپ کو جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ طبیعت میں فرق ہوتا ہے، فطرت میں، مزاج میں، تخلیق میں، خلقت میں فرق۔ کیا ایک کو دونوں کے سامنے گلاس ایک ہی بڑا ہے، ایک کو کہیں جی آپ بولیں، وہ کہے گا جی 1 پاؤ خالی ہے، ایک کہے گا اتنا خالی ہے، تو اس کی نظر خالی پر ہی جائے گی، جتنا حصہ خالی ہے اس کی نظر اسی حصے پر جائے گی، یہ اس کا اپنا انداز ہے، نگاہ ہے۔ دوسرا دیکھے گا آپ وہ بیان کریں، وہ کہے گا جی 3 پاؤ بھرا ہوا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے، وہ بھی سچا اور ہے وہ بھی سچا۔ مگر یہ میں آپ کو یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا مسلکوں کے، کیا مسلکوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ بحثیں بن جاتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کافر بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک سے پوچھے، اپنی جگہ ہر کوئی سچا بنتا ہے، اپنی جگہ۔ میں علمی نہیں، ایک سادہ سی بات سمجھا رہا ہوں، سادہ سی، اور ایسی سمجھا رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہر کوئی اپنی جگہ سچا بنتا ہے، دلائل دیتا ہے، دلائل کے انبار لگاتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، مجھ سے کوئی پوچھے دونوں میں فرق کیا ہے، تو اگر تو علم اور دلائل کی طرف آئیں تو پھر فرق کئی نکل آئیں گے، پھر فرق کئی نکل آئیں گے۔ اور اگر سادہ سی ایک موٹی بات کرنی ہو تو ایک ہی فرق ہے، تو وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ دونوں کی فطرت، خلقت اور مزاج میں یہ فرق ہے کہ اسے جو خالی ہے وہی نظر آتا ہے، اسے جو بھرا ہوا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی نگاہ بھرے ہوئے حصے پر ہے، اس کی نگاہ خالی پر حصہ۔ بس اتنی بات۔ اب یہ نصیب کی بات، تو جو جس کو بھرا ہوا زیادہ دکھائی دے، اللہ اسے بھی بھر دیتا ہے، اللہ اسے بھر دیتا، اور جس کی نگاہ ہی خالی حصے پر رہے ہر وقت عمر بھر، وہ خود بھی خالی رہتا ہے، وہ خود بھی خالی رہتا ہے۔ تو دونوں میں سے کس کی نگاہ اچھی ہے؟ کون اچھا ہے؟ جو دوسرے کو دیکھے تو بھرا ہوا نظر آئے اور خود کو دیکھے تو خالی نظر آئے، اور ان سے پوچھیں تو خود کو بھرا ہوا سمجھتے ہیں، خود کو بھرا ہوا سمجھتے ہیں، اوروں کو خالی سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نکتہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ زندہ ہیں، ان کا فیض بھی جاری، یہ بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہم خالی برتن ہیں، یہ بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھرے ہوئے، اور بھرے بھرے ہوئے میں فرق ہے۔ اب بغداد شریف والوں کا برتن اپنا ہے، ان کا اپنا حساب ہے، اجمیر شریف والوں کا حساب اپنا ہے، حضور داتا صاحب کا حساب اپنا ہے، برتن جدا جدا ہے، مگر یہ سارے، یہ لشکر ہی بھرے ہوئوں کا ہے، یہ لشکر بھرے ہوئوں کا ہے، اور ہم یہ لوگ خالی۔ یہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ میں ہم خالی لوگ ہیں، چونکہ خالی ہیں اس لیے کھڑکتے بہت ہیں، آواز دیتے ہیں نا، خالی برتن کو بجائیں آواز دیتا ہے۔ ہم جو زیادہ بولتے ہیں نا ہم خالی ہیں، آواز دیتے ہیں، اور جو بھر جاتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔
گڑا بھر جائے تو پھر ٹھکورے تو آواز نہیں دیتا، اور خالی ہو تو بڑا گرجتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تو ہم جتنا گرجتے ہیں اتنے خالی ہیں، اور یہ جو بھر جاتے ہیں یہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت میر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چھپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی، اتنا جا نہیں بولن دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا فیض جاری ہے، مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، کتنے اولیاء اللہ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں لے لیں، مدینۃ الاولیاء ہے، جگہ جگہ اولیاء اللہ اور ان کے فیضان، ان کے مقدس ارواح، مگر آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے ایمان کی حالت کمزور ہوتی جا رہی ہے، معاشرہ ایمان کے لحاظ سے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ بے ایمانی بڑھتی جا رہی، بددیانتی بڑھتی جا رہی، بدعنوانی بڑھتی جا رہی ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، لوٹ مار، رشوت، بے حیائی، دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، مگر یہ فیض کے مرکز قائم ہیں، اور یا اللہ ہیں، نصیحتوں کے چشمے موجود ہیں، مگر معاشرہ دن بدن تباہ ہوتا جا رہا ہے، پورا ملک دن بدن۔ یہ حکمت سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو کیا یہ سمجھ لیں کہ ان کا فیض بند ہو گیا؟ بولیے ہلکا 95 والوں، کیا یہ سمجھ لیں کہ ان کا فیض بند ہو گیا؟ جی نہیں، جو یہ سمجھتا ہے اس کے اپنے اندر کوئی بندش ہے، اس کے اپنے اندر بندش، ان کا فیض ہے جاری، ان کا فیض بند نہیں ہوا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ اب ان کا فیض بھی جاری ہے اور معاشرہ دن بدن تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، دن بدن حالات خراب دیگر گوں، اور یہ مرکز بھی سلامت اور فیض بھی جاری۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ سمجھانے کے لیے یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اس کی وجہ اور اس کا جواب اس قرآن مجید کی آیت نے دیا۔ فرمایا ذکر، یہ ان کا چشمہ سرچشمہ ذکر ہے، سرچشمہ تذکیر ہے، سرچشمہ نصیحت کا چشمہ ہے، فیض کا چشمہ ہے، مگر آگے فیض تو جاری ہے، مگر معاشرہ فیض لینے والا نہیں رہا، معاشرہ فیض لینے والا نہیں رہا، کیونکہ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، فیض لینے کے لیے ضروری تھا کہ ایمان سلامت ہوتا، ایمان سلامت ہوتا۔ معاشرے کا ایمان کا جو پودا تھا، معاشرے میں جو ایمان کے پودے تھے وہ تو جلا دیے حکمرانوں نے، وہ تو جلا دیے بڑوں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، مسلط لوگوں نے، جن کے ہاتھ میں معاشرے کا نظام ہے، جن کے ہاتھ میں معاشرے کا نظام ہے، جو ملک کا نظام چلاتے ہیں، وہ تو جلا دیا انہوں نے۔ کیسے؟ وہ غریب شخص، اسے اپنے گھر کا کوئی کام ہے، دفتر میں جاتا ہے، 100 بار دھکے کھاتا ہے، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، تو وہ رشوت دینے پر مجبور، وہ رشوت۔ اور جو دفتر میں ملازم ہے کلرک، وہ خالی تنخواہ لے کر جاتا ہے تو 10 دن بچوں کو روٹی ملتی، 20 دن روٹی نہیں ملتی۔ میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں، اسے 20 دن روٹی نہیں ملتی خالی تنخواہ سے۔ یہ ریڑھی لگانے والوں سے پوچھیں، یہ دکانداروں سے پوچھیں، کلرکوں سے پوچھیں، چھوٹے غریب ملازموں سے پوچھیں جو 1000 1200 1500 تنخواہ اور آمدنی لیتے ہیں کہ 1000 1500 سے کتنے دن گزرتے ہیں آج مہینے کے؟ بولیے 10 دن بھی نہیں گزرتے، 15 دن بھی نہیں گزرتے۔ جن کو 15 دن کھانے کا ملے اور 15 دن کھانے کا نہ ملے، جن کے بچے بھوکے رہیں، بچوں کا بیمار ہو جائے، تو رزق حلال جو 1500 کما کے لایا، جو 10 دن میں ختم ہو گیا، آپ ایمان سے کہیے کہ بچے اس کے بیمار ہو جائیں، جیب میں پیسہ نہیں، تو وہ حلال حرام کا فرق دیکھتا رہے یا بچے کی جان کی پرواہ کرے؟ اس کا پیسہ تو ختم ہو گیا، اب بچہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر 60-100 روپے فیس مانگتا ہے، روزانہ 60 روپے کا نسخہ آتا ہے، دوائی آتی،
20-30 रुपए की दवाई आती। जिस शख्स की औलाद का एक ही 10 दिन बीमार रहा और 30 रुपए रोजाना के 50 रुपए लगते रहे, उसके तो 500 खाली कैप्सूलों पर निकल गए। 500 खाली कैप्सूल पर निकल गए। 7 बीवी बीमार हो गई, खुद बीमार हो गया, उसका तो 1000 लग गया। उस गरीब को न खाने का मिला। ईद शादी ब्याह आ गए तो 2-3 जोड़े सिला लिए तो तनख्वाह ही निकल गई सारी। बच्चों के लिए जूते 2 खरीद लिए तो तनख्वाह निकल गई, आधी तनख्वाह निकल गई। उस गरीब से पूछिए जिसे इस माशरे ने 30 दिन काम करके इतनी रोजी भी मुहैया करने का सामान नहीं दिया कि वो 10 दिन अपने बच्चों को हलाल की रोटी दे ले, बीमार हो जाए तो इलाज दे ले। मेरी बात दुरुस्त है या नहीं? तो एक तरफ ये सारा मुआशरा है और कितने मुस्तफना है इससे। 1000 में 1 होगा और 11 करोड़ों में 1 लाख होंगे जो तरे हुए हैं, जिनके बारे में हारे हैं। कितने होंगे भाई? पाकिस्तान में 11 करोड़ों में कितने हो जाएंगे? लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5 लाख हो जाएंगे। चलो बड़ी आगे की बात कर लो, 10 लाख हो जाएंगे भाई। चलो 50 लाख हो जाएंगे, बड़ी लीनियंट होकर बात कर लो। बट साहब इससे ज्यादा हो जाएंगे, 50 लाख हो जाएंगे। या चलो आप कहेंगी और ज्यादा तादाद बढ़ा लें तो करोड़ हो जाएंगे। करोड़ मुश्किल है। आप यहीं आप बैठे, आप हिसाब कर लें कितने हैं। मुझे आप जवाब दें, कितने हैं आप में से हम खाना खुदा में बैठे, हम खाना खुदा में बैठे हैं? कितने हैं जो सारी जायज जरूरतें अपनी और अपने खानदान की पूरी करके बैंक बैलेंस बनाते हैं? वो जरा हाथ खड़ा करके बताएं। अब मेरा मतलब है 1% होगा, 1% होगा। मैं खुद आपके अंदर शरीक हूं, मैं भी हर वक्त मकरूज रहने वालों में हूं। मेरी बात समझे है ना? जोर एक अर्ज में 25 साल बाबला में नौकरी की, चपरासी की बाबला साइकिल तक नहीं ली। अफसरों के पास कोठियां हैं, बंगले हैं, कारें हैं। ये नुक्ता समझा रहा हूं, समझे? ये नुक्ता मैं समझाना चाहता हूं। कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त? 1000 तो होंगे कम उदेश जी। 1000 में कितनों ने हाथ खड़ा किया? अब इसी का पूरे पाकिस्तान पर जाल बिछा लें और देहात में चले जाएं तो लाख में भी शायद कोई हाथ खड़ा करने वाला ना मिले, 2-4 घर होंगे सिर्फ। तो मैं ये पूछता हूं आपसे कि जिसको रिज़्क़ हलाल की रोटी ना मिलेगी, जिसको बच्चे में पाँव के लिए जूता नहीं मिलेगा, मैं खाना खुदा में अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खा के कहता हूं, हमारी ईद भी गुजरती है, बकरीद भी गुजरती है, मैं अपने बच्चों को कपड़े सिला के नहीं दे सकता। और आज की नहीं, जिंदगी गुजर गई इस काम में। हम न ईदों पर कपड़े सिलवाते हैं, न बकरीद पर सिलवाते हैं, न शादियों पर सिलवाते हैं। हम कब सिलवाते हैं? जब कपड़े पहनने के न रहे और जरूरत हो तब सिलवाते हैं। मेरे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि ईद आई है कपड़े सिलवा दो, ईद आई है जूते ले दो, शादी है कपड़े सिलवा दो। नहीं, उनको पता है कि यहां हलाल का रिज़्क़ आता है। यह हमारी हालत है, जबकि अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई तंगी नहीं है। ये जिनको तंगी नहीं है उनकी हालत है, और जो तंगदस्ती का वक्त गुजार रहे हैं, खुदा जाने उनकी शामें और रातें किस तरह बीतती हैं। तो जिस माशरे में करोड़ों लोग रिज़्क़ हलाल से तरस रहे हों और इलाज, मुआवजा, रोजी, तालीम, खाना पीना, कपड़ा, बुनियादी जरूरियात को तरस रहे हों, वो अगर हराम ना खाएं तो बताएं क्या खाएं? वो क्या खाएं? रिश्वत न लें तो क्या लें? कितने लोग होंगे इन जैसे जो लाखों में भी एक मुश्किल से मिलेंगे, हजारों में एक मुश्किल से मिलेगा, जो भूख से मरना बर्दाश्त कर लेगा मगर रिश्वत नहीं लेगा और हराम नहीं लेगा। ऐसे 2-4 को छोड़ दें, हर 100 में 2-4 निकाल दें, सैकड़ों में 2-4 निकाल दें, बाकी क्या करे? कोई झूठ बोल के कमाएगा, कोई रिश्वत लेगा, कोई गबन लेगा, कोई जेब काटेगा, कोई महंगा बेचेगा, कोई गंदा सामान बेच के ज्यादा कीमत लेगा, कोई रेडी वाला, दुकानदार वाला, गरीब। 100 तरीके हैं नाजायज कमाने के। तो लोग तो पल ही नाजायज जरिए पर रहे हैं। अगर वो नाजायज भी ना रहे तो जायज तो पहले ही नहीं उनके पास, नाजायज भी ना रहा तो या मर जाएं या हराम खाएं, तीसरा रास्ता कोई नहीं।
क्या? तीसरा, या हराम खाकर जिए या मर जाए, तीसरा रास्ता कोई नहीं। तो लोगों ने मरना कबूल नहीं किया, नाजायज के जरिए पेट पाल रहे हैं। तो जिस मुआशरे का निजाम जागीरदारों और सरमायादारों और बदगुमान हुक्मरानों के हाथों में हो, और वो मुल्क का निजाम बदलने की बजाय जो बोले उसके मुंह में लुकमा दे दें, जो बोले उसे चुप करा दें, 4 पैसे देकर चुप करा दें, और वो चुप कर जाए और समझे सारा अच्छा है, हाय हाय हाय। और जो मजीद बोले फिर उसका सर कुचल दें, उसे थाने भेज दें, जो और बोले उसे फिर जेल भेज दें, और जो और बोले उसे कब्र में भेज दें। ये नहीं है हालात? तो जहां लोग इस तरह लोगों को दबा के रखें, इस तरह लोगों को दबा के रखें। मैं आपको खाने खुदा में बताऊं, मुझे बड़े लोग मिले, सैकड़ों हजारों लोग मिले इस तरह के, जिनके जज्बात इस तरह मुझे पहुंचे, जज्बात इस तरह के जज्बात पहुंचे। भाई क्या वजह है? वो कहते हैं जी क्या इतने अरसे से बेरोजगार थे, छोटी मोटी नौकरी मिली है, अगर जरा खुलकर काम करें तो नौकरी से निकाल देंगे। ये बात दुरुस्त है या गलत? हत्ता के कहा कि अगर आपकी कैसेट सुन रहे हो ना लगाकर, मेरी कैसेट सुन रहे हो, अगले दिन जवाब तलबी हो जाती है, जवाब तलबी हो जाती है, सर फोड़ देते हैं, मुकदमा हो जाता है, तलबी हो जाती है कि तुम्हें जीना खत्म कर देंगे तुम्हारा। तुम होते हो काबिल साहब की कैसेट सुनने वाले, जहां लोगों को इस तरह सुनाया जाए, दबाया जाए, तो वहां वो लोग किस तरह की जिंदगी बसर करें? तो जिनके सुबह शाम इस हाल में गुजरे, हराम खाएं, डर के रहें, परेशान हो, दुखी हो, रोजगार से तंग हो, जिनकी जिंदगी इस तरह बोझ में दबी हुई हो, उनके अंदर बर्तन कहां से मंजे और वो यहां मौला को मांगे या आपके मुलाजमतें मांगे बेचारे, वो फैज कहां से लें? चूंकि मुआशरा गलत राह पे चल पड़ा, इसलिए फैज तो जारी है मगर मुआशरा फैज हासिल करने से महरूम हो गया। अब इस जारी फैज को मुआशरे तक पहुंचाना है, इस फैज को मुआशरे तक पहुंचाना है ताकि लोग इस फैज से रंगने लगे। तो अब उसमें जो दरमियान की रुकावट क्या है? निजाम। दरमियान की रुकावट क्या है? निजाम। जिस निजाम ने मुआशरे को इस काबिल नहीं छोड़ा कि मुआशरा फैज ले सके, अगर ये निजाम बदल जाए, अगर ये निजाम बदल जाए और दीवार रास्ते की हट जाए तो फैज तो जारी है, घर घर पहुंच जाएगा। ईमान के पौधे हरे भरे हो जाएंगे, ईमान के खेत लहलहाने लगेंगे, हरियाली आ जाएगी। अगर निजाम बदल जाए तो रुकावट हट जाएगी। हम लोग अब जो उठे हैं, न कोई मनफियत, न कोई हिर्स, न लालच, फकत इसलिए उठते हैं कि दरमियान वाली दीवार को गिरा दें ताकि फैज पूरी दुनिया में आम हो जाए। आप कहें हजरत साहबुल माली, दरबार हजरत साहबुल माली, फैज हजरत साहबुल माली, फैजान हजरत साहबुल माली, फैजान गौसिया, फैजान कादरिया, ये हुजूर गौस पाक के फैज याफ्ता और इनका खानवादा सारा, अल्लाह इन्हें सलामत आबाद रखे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जंग सारी इतनी है कि इस दरमियान की दीवार को गिरा दें, निजाम बदल दें, ताकि जो जारी चश्मे हैं फैज के, जारी तो हैं ही, इससे हर कोई झोलियां भर सके। ये मुआशरे का निजाम जो है इसने तबाह कर दिया। मुआशरे के निजाम ने, हदीस पाक में है, हदीस पाक हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, कादल फक्र व यकून कुफ्रन, फरमाया मुमकिन है कि गुर्बत अगर बढ़ जाए, गुर्बत बढ़ जाए तो ये मुमकिन है कि गुर्बत कुफ्र में बदल जाए। गुर्बत जिसे खाने का नहीं मिलेगा और 10 साल ही बीत जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगी, मेहनत कर करके पेट काट काट के बच्चा पढ़ाया 16-14 साल, और पढ़ा के जब डिग्री लेके निकला तो 5 साल धक्के खाते गुजर गए, नौकरी कोई नहीं, रेडी लगा रहा है। और अब मिलती उन्हीं को है जिनके पहले ही वारे नहीं आ रहे हैं।
جو MLA ہے بس ان کی نوکری، جو MP ہے اس کی نوکری، جو وزیر ہے اس کی نوکری، جو مشیر ہے اس کی نوکری، جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لوگ ہیں ان کی نوکری، اور جو اللہ کی ساری مخلوق پڑی ہے ان کے لیے تو جس کو روزگار نہ ملا وہ کہاں جائے، جسے رزق نہ ملا وہ کہاں جائے، جسے علاج نہ ملا وہ کہاں جائے، جس کو زندگی کا حق نہ ملا وہ کہاں جائے. تو ان ساری پریشانیوں نے ملا کر ہمارے ایمان کے پودے کو دبا دیا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارے ایمان کے پودے کو دبا دیا ہے. اب وقت ہے کہ ان پریشانیوں کے بوجھ کو اٹھا کے پھینکا جائے تاکہ ایمان کا پودا پھر اٹھے، ہریالی آئے، ادھر ہریالی آئے، ان کا فیض ہو، ہر طرف محکار ہی محکار ہو جائے. کہ میں نے آپ کو سارا نقطہ سمجھا دیا ہے اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں، اور حضرت شاہ ابو المعالی کی روح پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہی ہے، میرا ایک ایک لفظ سن رہی ہے. اور اگر میرے ایک لفظ میں اور میری گفتگو میں اور میرے کلام میں اور میری نیت میں ایک رتی برابر بھی فرق ہو، ایک رتی برابر فرق ہو، رتی برابر بھی فرق ہو، تو ان کی روح یہ جاننے ہیں، یہ بات بھی سن رہے ہیں، ان کی روح اور سب اولیاء اللہ کی روح اپنے فیض سے توجہ سے ہمیں محروم کر دیں. اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. یہ سن رہے ہیں کہ ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، ہم کس لیے پریشان ہیں، اور صبح شام مارے مارے پھرتے ہیں حضور کی امت کے لیے، حضور کی. تو یہ لوگ آپ کو ہر طرح کے چکمے دیں گے، ہر طرح کے چکمے دیں گے، گلیاں بنوائیں، نوکریاں دلوائیں، جو کچھ دیں لیتے جائیں، کہ کسی کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا. یہ اسی قوم کا حق ہے، یہ اسی قوم کا، یہ آپ کا حق ہے. سارا کچھ جو کرے کرتے جائیں اوپر سے، مگر جب پرچی ڈالنے کے لیے جائیں وہاں نہ کوئی وہ ہوگا نہ یہ ہوگا، وہاں فقط مولا ہوگا، وہاں اللہ ہوگا، وہاں اللہ ہوگا. بس اتنی بات یاد رکھ لیں کہ کسے دینے سے اللہ راضی ہوگا اور کسے دینے سے اللہ ناراض ہوگا. تو اتنی بات یاد رکھ لیں. میں نے تو آپ کو بات سمجھا دی. اللہ حضرت سیدنا حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو آباد رکھے، ان کے دربار کو آباد رکھے، اولیاء اللہ کے فیض کو آباد رکھے. اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم کرے اور اس بارگاہ کی حاضری قبول ہو. حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل آپ کی روحانی برکتوں کے صدقے اللہ پاک کرم کرے، حضور کی رحمت اور حضور کی رحمت کی توجہ کی شفقت کی خیرات نصیب ہو، اور اس دربار عالیہ کا فیض قیامت تک سلامت رہے، اور اس خانوادے میں باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی وحدت اور نیکی اور تقوی کا طریقہ اللہ پاک جاری کرے اور قیامت تک جاری رہے، اور دربار پاک سلامت رہے، اور حضور اسلام کی امت کے لیے مصطفی انقلاب کا یہ مشن اپنی کامیابی سے منزل مقصود تک پہنچے، کامیابی سے منزل مقصود تک پہنچے. ہمیں حضور اسلام کے عشق اور محبت میں فنا کر دے، آقا کی غلامی عطا کر، اور اولیاء کرام کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پر ظاہر اور باطن میں چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چارگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے. بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا،